اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں، یوٹیوب اور فیس بک پر ڈھیروں ویڈیو ہیں۔ آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ بنے رہیے، پورا ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات بہت سارے ویڈیو کرتے ہیں، کافی عالم لوگ کرتے ہیں، مولانا لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو جس اینگل سے میں آج یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اینگل اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد جو طوفان آنے والا ہے، اس طوفان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ آنے والی ہے، یعنی قیامت اور آخرت کا دن۔ وہ دن آپ کو بڑا مشکل میں ڈالنے والا ہے، اور اس دن آج جو آپ عمل کر رہے ہو نا، اس دن پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ صحیح ہو یا غلط ہو۔ میں اپنا اینگل آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس اینگل کے حساب سے آپ اپنی زندگی کا ایک پلان بنائیے، جو آپ کا آخرت میں آسانی سے اللہ کے سامنے عزت کے ساتھ آپ کو کھڑا رہنے کا موقع ملے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش یہ ویڈیو میری یہ ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ بات بہت دور تک چلے، کافی لوگوں تک پہنچے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر سبسکرپشن، یعنی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تب یہ بات تھوڑی تھوڑی آگے بڑھے گی۔ آپ کے واٹس ایپ کے گروپ میں جس میں بھی آپ ایڈ ہیں، وہاں اگر ایسے ویڈیو کو تھوڑی سی جگہ دیں گے شیئر کر کے، تو یہ بات تھوڑی سی زیادہ جلدی پہنچ جائے گی۔ بہرحال میں اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جماعت ہوتی ہے آپ کے آس پاس۔ آپ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اگر رہتے ہیں تو آپ کے آس پاس کہ وہابی قسم کی ایک جماعت آتی ہے، اور آپ کو اپنے کام میں لیتی ہے، اور اپنا ایجنڈا چلا کر یہ ایک ایسا ایجنڈا چلا رہے ہیں، ان کو خود خبر نہیں ہے، نہ یہ پڑھتے ہیں کوئی ہسٹری، نہ اسلام پڑھتے ہیں۔ بھولے بھالے لوگ ان کی چکر میں آ جاتے ہیں، اور اسے صحیح اسلام سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں ان بیچاروں کا۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کو آپ سمجھے تو ٹھیک، نہیں سمجھے تو ٹھیک، کیونکہ آخرت آپ کی ہے اور سمجھنا آپ کو ہے، اور جہنم اور جنت اس کا فیصلہ آپ کے اعمال پر ہوگا۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں، اتنا میں امید کر کے چلتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، میں کچھ حدیثیں سناؤں گا، ایک دو تین حدیث سناؤں گا۔ اگر حدیثیں سنا کر نہیں ہوتا ہے تو کوئی اور بات کروں گا، جس سے میرا ٹاپک آپ اچھی طرح سے کانسیپٹ سمجھ لیجیے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو وہابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھ لیجیے۔ آپ ان کی کتابوں میں آپ کو زیادہ ان صحاباؤں کی بات لکھی ہوئی ملے گی، یا تو ان کے کہے ہوئے بات نکلے گی، جو اصل دین کو بہت کم جانتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی، مولا علی کی جو حدیث امتوں کو، یعنی مولا علی کی زبانی جو بھی باتیں ہیں، وہ امت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، نہ کہ دوسرے صحاباؤں کی۔ باقی صحابہ ان سے دین تو لیا جا سکتا ہے، جس ٹائپ کا، جس کوالٹی کا دین آپ کو لینا ضروری ہے، وہ ہے حضرت علی کی۔ آپ کو بات زیادہ سننی چاہیے،
اب مشکل کیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں سے علی کو یاد کر دیا، یعنی اسلام کی روح کہہ سکتے ہیں مولا علی کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی، حسن، حسین، فاطمہ یہ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے۔ یہ ایک ہمارے اندر ایک ایسی افواہ پھیلا دی گئی جو ان کو جو ہے شیعہ کی طرف ڈال دیا، اور ان لوگوں نے جو ہے باقی جو دیگر صحابہ ہیں وہ ہماری طرف آ جائے تو جو ہے ہم ان کا مذہب لے کر چلیں گے، یعنی دو فرقے ہو گئے۔ اب یہ فرقے میں آپ بٹ گئے۔ اب یہ وہابی لوگ آپ کو کیا کریں گے، آپ کو سب سے زیادہ علی سے دور رکھیں گے۔ مولا علی سے دور رکھنے کا یہ جو وہابی فرقہ ہے، ان کا جو نکلا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا عرب ملک سے۔ یہ عرب ملک میں مولا علی نے کئی قبیلے والوں کے گھر کے مردوں کو اسلام سے دشمنی کر رہے تھے، اسی لیے جو ہے اپنی تلوار سے مارا، اور ان لوگوں نے جو ہے علی سے اتنی نفرت کی اور اتنی دشمنی کی کہ رسول اللہ کو علی کا ہاتھ پکڑ کر بولنا پڑا، اس سے دشمنی جو ہے یا تو اس سے بغض رکھنا آپ کو اسلام سے، ایمان سے خارج کر دے گا۔ اب یہ حدیث اتنی طاقتور ہے اور اتنی معتبر ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب عرب ملک میں علی سے دشمنی عربوں کی، ان کا تو بنتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے قبیلے کے، ان کے خاندان کے لوگوں کو جو ہے علی نے اپنی تلوار سے مارا۔ وہ ایک جہاد کا وقت تھا، اسلام کو پھیلانے کا وقت تھا، دشمنی کر رہے تھے، اسی لیے مارا، نہ کہ ظلم کی وجہ سے۔ علی نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ دشمنی کریں۔ آپ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے یا دیگر ادھر چھوٹے چھوٹے جزیروں پر جائیں، تھائی لینڈ، ملیشیا، ایسے اس طرح جائیں تو یہ فرقہ جو ہے وہابیت کا سب سے بڑا ہو گیا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پھیل گیا، ہندوستان میں تو اس کا مرکز بن گیا۔ اب بنگلہ دیش، یہاں بھی یہی حالت ہے۔ اب دیکھیے، عرب ملک اہل بیت یعنی علی اور اس کی اولاد، محمد کی اولاد، ان سے دشمنی کری تو ان کا بنتا ہے، کیونکہ ان کی ایک سمجھ ہے ایسا کہ علی نے جو ہے ہمارے خاندان کے لوگوں کو مارا، اس لیے وہ دشمنی کرتے ہیں۔ اب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگوں کے قبیلے والوں کو علی نے مارا۔ آپ سوچ لیجئے، کیا علی نے کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے خاندان میں کا کسی کو مارا تو پھر کیوں بغض کرتے ہو؟ آپ اسلام صحیح سے پڑھ لیجئے نا، کہ کس طرح سے آپ کو کہاں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ان لوگوں سے دشمنی کرائی جا رہی ہے جس سے رسول کو پیار تھا، اللہ کو پیار تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے علی، موسیٰ کے بھائی جیسا تمہارا حالت ابھی اس امت میں ہے، ایسا مرتبہ تم رکھتے ہو، اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا ہڈی میری ہڈی، اتنا مرتبہ دیا ہے۔ اس علی کی بات آپ کی کتابوں میں کتنے پرسنٹ ہے؟ ایک بار اگر آپ سمجھدار ہو تو پڑھ لیجئے، ورنہ آپ دماغ سے پیدل ہو۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ غلطی کہاں کر رہے ہو۔
آپ اس طوفان کے بارے میں نہیں جانتی جس کا اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ آئے گی اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ جو ہے لمبی داڑھی بڑے کپڑے دیکھ کر پھنس جاتے ہو۔ کمال ہے، تمہارا دماغ کہاں چلا گیا؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ سے جو دکھ رہا ہے اس اسلام پر عمل کر رہے ہو۔ اب دیکھیے، ذاتی میری دشمنی وہابی فرقے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں 99% جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماوڑا اس جماعت میں سب سے زیادہ ہے۔ جس مقصد سے یہ وہابی فرقہ شروع ہوا، وہ سب سے پہلے اس کا موٹیو یہ تھا کہ یہ علی کی دشمنی میں بنا ہوا فرقہ ہے، اور آپ جو ہے اسے سب سے اچھا معتبر اور اس سے بڑا کوئی فرقہ ہی نہیں ایسے سمجھ کر آپ بیٹھے ہو۔ آپ سکے کے دو حصے ہوتے ہیں یا دو بازو ہوتے ہیں، اس کی پیچھے کی بازو آپ نے کبھی پڑھی نہیں ہے، اس لیے آپ ایسی زندگی گزار رہے ہو۔ آپ پڑھیے، آپ ایک سچے مسلمان بنیے، فرقوں میں مت بٹیے، آپ قرآن پڑھیے۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صحیح سے راستہ دکھائے گی، اور علی کا دامن آپ چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ علی وہ چیز ہے جو نبی سے سنیے، آپ ڈھونڈیے کہ اللہ کے رسول نے علی کے لیے کیا کہا۔ صرف وہ دوسرے صحاباؤں کی اس پر چلو گے نا تو آپ کو اسلام تو ملے گا، وہ تھوڑا حصہ ملے گا۔ جو علی سے ملے گا وہ آپ کو صحیح چیز ملے گی، جو اللہ کے سامنے آپ کو کامیاب بنائے گی۔ ملتے ہیں صاحب۔